انصاف پسند بادشاہ بھی ہو، بولو بے شک اللہ کے سوا کوئی پورا انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قیامت کو رکھا ہے کہ اردو زبان کے شاعر نے کہا ہے، خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ بڑھاپے میں جو کمر جھک جاتی ہے نا، وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، وہ تو اس لیے جھک گئی کہ وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ جوانی کدھر چلی گئی۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف میں ہے، ابو جہل آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو وہ جہالت پر اترا اور کیا کہا اس نے؟ سورہ یاسین شریف میں ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ ابو جہل نے سوال کیا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائے گی، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائے گی ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ مسلمانوں، قرآن کی آیت کے جب ترجمہ سنو تو زور سے سبحان اللہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرما رہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا جو پہلی بار ماں کے پیٹ میں تیرا بدن مرا ہوا پڑا تھا، جس نے پہلی بار ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے پر جان ڈالی تھی، بولو سبحان اللہ، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ قیامت کے دن وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہی دوبارہ جان ڈالے گا۔ پورا مجمع سوال کا جواب دو، پہلی بار ماں کے پیٹ میں کس نے جان ڈالی؟ اللہ نے۔ قرآن میں ہے، بخاری شریف پڑھانے والوں کو پوچھو، 3 چلے، اس لیے جماعت والے 3 چلے مانگتے ہیں 4 مہینے، کیونکہ ہمارا پورا بدن انسان کی تیاری 3 چلے میں پوری ہوتی۔ ماں کے پیٹ میں بدن تیار ہوتا ہے 3 چلہ 4 مہینے۔ 5واں مہینہ جب شروع ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام آ کر اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈالتا۔ فرمایا جو پہلی بار جان ڈال چکا ہے، ذرا زور سے بے شک بولو، قیامت کے دن وہی دوبارہ جان ڈالے گا۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا دلیل دے رہے ہیں قرآن میں۔ اس آیت کے تحت علماء نے مثال دے کر سمجھایا کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ قیامت نہ آئے تو انصاف کون کرے گا؟ دنیا میں کوئی انصاف پسند بادشاہ ہو، جیسے نوشیروان عادل گزرا ہے، انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اگر انصاف پسند ہو تب بھی پورا انصاف وہ کر ہی نہیں سکتا ہے دنیا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے۔ میں مثال دوں، ماں بہنیں بھی میری بات کو دھیان سے سننے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انصاف پسند بادشاہ پورا انصاف نہیں کر سکتا ہے، ایک اللہ ہی کی ذات ہے، بولو بے شک، جو پورا انصاف کر سکتی ہے۔ علماء نے مثال لکھی ہے کتابوں میں، قرآن کی تفسیروں میں، کہ دنیا میں ایک آدمی بندوق چلانا جانتا ہے، بوم بنانا جانتا ہے، اس نے بوم بنا کے رکھ دیا، بوم پھوٹا، 100 آدمی مر گئے، 101 مر گئے۔ بندوق والے نے 5 آدمی کو مارا، کورٹ میں کیس ہوا،
چھوٹی کورٹ نے, نچلی کورٹ نے کہا پولیس تھانے کی, جو آپ کے مدناپور کی کورٹ ہے, تعلقے کی, اس نے کہا کہ بے قصور آدمی کو مارا, اس کو پھانسی لگنی چاہیے. وہ چھٹنے کے لیے ہائی کورٹ میں گیا, کلکتہ. ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پھانسی کے لائق ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اس نے بے قصور 5 آدمی کو مارا ہے, بوم رکھ کے 101 آدمی کو مارا ہے. وہ چھٹنے کے لیے سپریم کورٹ گیا دلی. سپریم کورٹ نے تو پکڑ کے لٹکا دیا, پھانسی پر ہی لٹکا دیا, کوئی چانس نہیں دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں, یہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بادشاہ ہو, جس کو تم نے پھانسی دے دی اس نے میرے 5 بندے کو مارا, اور بوم کے ذریعے 101 آدمی کو مارا. تو اس نے تو تم نے جس کو پھانسی پر لٹکایا اس نے 5 بندوں کو مارا, تو اس نے 1 بندے کی جان کے بدلے میں تم نے 1 جان لی. بولو زور سے جواب دو, 4 جان کا حساب باقی ہے کہ نہیں ہے بھی؟ بھائی زور سے بولو, باقی ہے نا؟ اس سے پہلے تو موت دے دی. قرآن میں لکھا ہے, تفسیروں میں. قیامت کیوں ضروری ہے؟ انصاف پسند بادشاہ بھی ہو. بولو بے شک اللہ کے سوا کوئی پورا انصاف کر ہی نہیں سکتا, اس لیے قیامت کو رکھا ہے. یہ آدمی جس نے 5 آدمی کو بندوق سے مارا, 1 کا حساب لیا کورٹ نے, 4 کا حساب باقی ہے, 5 آدمی کو بندوق ماری تھی. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا, اور اس کو اتنی لمبی سزا دے گا کہ 4 نہیں 400 کو بھی مارا ہوگا تو اللہ ہی اس کو پوری سزا دے سکتا ہے, دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. اب زور سے بولو بے شک, اس لیے قیامت کا آنا ضروری ہے. بوم رکھ دیا, 101 آدمی مر گئے, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا, دوسرے 100 کا حساب باقی ہے, اس لیے قیامت ضروری ہے. قیامت میں آئے تو ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑے گا؟ حکومت کے ہاتھ سے چھٹ جائے. کل میں اتر دیناج پور میں تھا, نام سنا ہے آپ نے؟ وہ اصل بہار کا حصہ تھا. انڈیا والوں نے سوچا کہ یہ بہار سے لگا ہوا ہے, یہ کلکتہ سے لگا ہوا ہے, تو اس کو کلکتہ کے ساتھ ٹھوپ دیا. یہ بہار کا حصہ ہے, ایک کو بھی بنگالی بھاشا نہیں آتی. اتر دیناج پور والوں کو بنگالی نہیں آتی, وہ بہاری بولتے ہیں. وہ ہے وہ نارتھ کلکتہ. وہاں میں جس گاؤں میں ٹھہرا تھا, پرسوں کی بات ہے, کل تو میں بہار میں تھا, پرسوں کی بات. وہاں سے 8 کلومیٹر دور ہے بنگلہ دیش کی سرحد. میں وہاں گیا بنگلہ دیش کی سرحد پر. بنگلہ دیش کی سرحد میں داخل ہوا, میں ID کارڈ سے پرمیشن لیا. میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انڈیا کا گنہگار بنگلہ دیش میں گھس جائے, بارڈر بھی ایسی ہے کہ کود کے چلا جائے آدمی کو, کود کے. بارڈر کس کی ہے؟ اتنا پانی, بیچ میں چھوٹی سی ندی ہے, بس یہ بارڈر ہے. یہاں پولیس کھڑی ہے, آرام سے دوسرے کناروں سے بھی بھاگ جاتے ہیں. انڈیا کا گنہگار بنگلہ دیش میں گھس جائے, اب کہاں ڈھونڈو گے آپ؟ اور بنگلہ دیش کا مجرم اور گنہگار انڈیا میں گھس جائے, لوگ سرحدیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت ہوگی. قرآن کی اس آیت کے مفہوم میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے, بولو زور سے بے شک, بڑے سے بڑا بادشاہ بھی چھوٹ نہیں سکتا ہے. اللہ فرمانا چاہتا ہے تو تیرے ملک کی سرحد چھوڑ کر دوسرے ملک بھاگ جائے, یعنی تو اپنے بادشاہ سے چھوٹ سکتا ہے. بولو زور سے بے شک تو رب العالمین سے نہیں چھوٹ سکتا. پوری باؤنڈری پر اس کی طاقت لگی ہوئی. اس لیے قیامت ضروری ہے. کتنے گنہگار انڈیا چھوڑ کے بھاگ گئے, آج تک ان کا پتہ نہیں ہے. پانی دے دو, یہ دھویا ہوا یہ گلاس.
تیسری مثال علماء نے لکھی ہے. یوں تو علماء نے 20 دلیلیں دی ہیں، مگر میں 20 دلیلیں بیان کروں گا تو فجر کی اذان یہی ہو جائے گی. تھوڑا سا اور یہ دلیل اور اس سے زیادہ پاورفل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے بندو انی فعال لما ارید. ترجمہ سننے کے بعد بولو بے شک میں جو چاہتا ہوں ارادہ کرتا ہوں ہو جاتا ہے. وہ زور سے بولو بے شک میں جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے. اسی ٹائم پر ارادہ کیا کہ وہ چیز ہو جائے. ترکی میں اور سیریا میں ارادہ کیا کہ 50-60 ہزار آدمی کو مارنا ہے، ارادہ کیا دھماکہ دیا زور سے، 1 سیکنڈ میں سب کو موت دے. اور جن کو بچانا تھا 10 دن کے بعد بھی وہ زندہ نکلے ملبے کے نیچے سے. ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا، کھانا بھی نہیں کھایا، زندہ رکھنا تھا تو وہاں بھی زندہ رکھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. ہم لوگ 2-4 دن نہیں کھائے تو قبرستان چلے جائیں، 12 ابھی بھی 15 دن اوپر ہو گئے، ابھی بھی لوگ زندہ نکل رہے ہیں، بچے زندہ نکل رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت کو زندہ نکالا 12 دن کے بعد اور چلتی پھرتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، یہ سب چھوٹی قیامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے جو ایک جھٹکا دے کر ہزاروں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار سکتا ہے. پورا مجمع بولو بے شک وہ دور والے بھی، نواب لکھنؤ لوگ جو دور دور کھڑے ہیں بیٹھے ہیں وہ بھی زور سے بے شک بولو قیامت لا کر پوری دنیا کو بھی مارنے کی طاقت رکھتا ہے. اب تیسری دلیل سنیے. اللہ فرماتے ہیں میں جو چاہوں ارادہ کرتا ہوں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. میرا جب فیصلہ آتا ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا فیصلہ، اللہ فرما رہے تمہارے آنکھ کے پلکارے میں کر لیتا ہوں. انگلش جاننے والے اونلی فار ایکسپلینیشن، سمجھانے کے لیے آنکھ کے پلکارے کا ذکر کیا. دیکھ لو ادھر، بس اتنی دیر میں سب کام کر لیتا ہوں. اور اللہ فرما رہے یہ ٹائم تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ زور سے بولو بے شک قرآن کہتا ہے وہ اقرب، میں اس کا بھی محتاج نہیں ہوں، میں اس کا بھی محتاج نہیں، اس سے بھی کم ٹائم. اب اللہ تعالیٰ دوسری مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندوں میں تو آج بھی پیدا کر سکتا ہوں. قبرستان میں جتنے بنگال میں مردے سوئے ہیں اور دنیا بھر میں، تمہارے جلسوں میں لا کے آج کھڑا کر دوں سب کو. تم ملاقات کر لو. قرآن میں 1 سیکنڈ میں سارے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. یہ قرآن میں چیلنج آیا ہے، مگر دھیان سے سنو بات کو کیا سمجھا رہے ہیں. مرنے کے بعد رو گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو آج زندہ کر دوں. وعدہ کیا ہے قیامت کے دن سارے مردوں کو زندہ کرنے کا، اسی دن کروں گا، مگر میں آج بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. مگر اللہ پوچھتے ہیں کہ چلو میں سب مردوں کو گھر پہ لے آؤں، گھر پر آ جائے، مگر آج زندہ کر کے کیا کروں؟ قرآن میں سوال ہے. آج زندہ کر کے کیا کروں؟ ان میں وہ مردے سوئے ہوئے ہیں گاؤں گاؤں شہر شہر بنگال میں، جنہوں نے مسجد میں 5 روپیہ 10 روپیہ، 1 اینٹ کا پیسہ، 1 بوری کا پیسہ، سیمنٹ کا پیسہ، کنکر کا پیسہ، مٹی کا پیسہ، ڈھلائی کا پیسہ، مزدوری کا پیسہ، انہوں نے مسجد میں 5 روپے 10 روپے 100 روپے 500 روپے 5000 10,000 20,000 25,000. کل میں نے بہار میں چندہ کے ایک مسجد کا 7 لاکھ روپے کیش آ گئے. 7 لاکھ روپے کل رات اس ٹائم پر کشن گنج میں 7 لاکھ روپے کیش ہوئے، ادھار الگ ہے.
اللہ کے بندے آج بھی دے رہے ہیں اللہ کے گھر سے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کا گھر دنیا میں بنایا اللہ اس کے لیے بولو بے شک جنت میں محل بنائے گا. یہ حدیث سناؤں, یاد رکھنا ایک حدیث. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بڑے اللہ والے گزرے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور بڑے بڑے اکابر کے استاد تھے اور شیخ تھے, پیر تھے وہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ایک حدیث میرے نظر سے گزری ہے, فرما اگر کوئی مسلمان ایک کبوتر کے بدن کے برابر بھی اینٹ دے گا اللہ کے گھر کے لیے اللہ اس کی شان نشان جنت میں محل بنائے. حدیث ہے, ایک اینٹ کا پیسہ. وہ مرحومین جو مرد اور عورتیں قبرستانوں میں سوئے ہیں انہوں نے مسجدوں میں پیسہ دیا ہے. بعض لوگوں نے للہ اناج دیا مسجد کو, وہ مسجد والوں نے اناج بیچ کے پیسہ لیا للہ. پیسے نہیں, جاؤ 2 کلو گیہوں لے جاؤ, 50 روپے کی اینٹ آئے گی, 100 روپے کی اینٹ آئے گی. ایسے بھی لوگ ہیں غریب لوگ. مدرسوں میں پیسے دیے, مدرسوں میں غلہ اسکیم میں پیسہ دیا. یہ مدرسے کا کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ دینیات منظم مکتب. یہ آپ لوگوں نے دینیات منظم مکتب میں پیسہ دیا, مدرسے والے کہاں سے لائیں گے؟ امت کا پیسہ ہے. انشاءاللہ زور سے بولو اللہ آپ کا یہ پیسہ برباد نہیں کرے گا. بولو نا انشاءاللہ. جس نے بھی دیا ہے تو مدرسوں میں پیسے دیے, عمارت بنوائی, روم بنوایا, اسکول میں پیسہ ڈالا, کالج میں ڈالا, یہ سب نیکی کے کام. مگر مسجد اور مدرسہ 100% نیکی, 100%, کیونکہ اللہ کے دین کا ہے. پانی کا پمپ لگوایا مرحوموں نے جو قبرستانوں میں سوئے ہیں. جانوروں کے لیے پانی کا تالاب بنایا, پرندوں کے لیے اپنے مکان کی چھت پر دانے ڈالے یا پانی کا برتن رکھا. روز 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 کرنے والے کرتے ہیں, ثواب حاصل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مرحوموں نے جو مسجد میں پیسہ دیا, مدرسوں میں پیسہ دیا, آج بھی ان مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے, جمعہ ہو رہا ہے, عید ہو رہی ہے, اعتکاف ہو رہا ہے, شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے, دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, تعلیم ہو رہی ہے, مسجد وار جماعت کی تعلیم ہو رہی ہے, علماء کے بیانات ہو رہے ہیں. قرآن تو قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں آج بھی وہ مرحوموں کی نیکیاں چالو ہے, وہ مسجد مدرسے بن نہیں ہوئے, وہ پانی کے پمپ چالو ہے. اور بولو پورا مجمع زور سے بے شک بولو, وہ مرحوموں کی نیکیاں بند نہیں ہوئی, قیامت تک چالو رہے گی. چالو ہے ابھی. تو اللہ فرما رہے قرآن میں کہ ان کو ادھورا ثواب دوں, ادھورا دوں, ہاف ثواب دوں, ان کی نیکیاں چالو ہے. اور بولو دوبارہ بے شک بولو قیامت تک چالو رہے گی. لہذا عقل مندی یہ ہے کہ ان کو زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی قیامت کے دن. آج پیدا کرنے کی کوئی ضرورت, آج پیدا کرنا بے وقوفی ہے. کیا ادھورا انعام دوں؟ ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے اور قیامت تک چالو رہے گی. مدرسوں میں آج بھی دینی تعلیم ہو رہی ہے اور قیامت تک چالو رہے گی. لہذا مسلمانوں اللہ فرما رہے ہیں انسان تو غلطی کرتا ہے, بے شک بولو اللہ کبھی غلطی نہیں کرتے. وہ رب العالمین ہے. انسان تو بے وقوفی کا کام کرتا ہے, اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. آج پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, قیامت کے دن پیدا کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو قیامت تو آنے دے, قیامت اب بالکل قریب ہے. ہم سارے مردوں کو زندہ کریں گے اور ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں.
اسی طرح گنہگار لوگ، سینما تھیٹر کھولنے والے، شراب پینے والے، شراب بیچنے والے، زیناکاری کے اڈے کھولنے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، وہ بھی قبرستانوں میں سوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں پاک میں فرماتے ہیں آج ان گنہگاروں کو بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بولو بے شک کرتا ہے، رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ مگر فرما رہے ہیں قرآن میں آج زندہ کر کے کیا کروں؟ ادھوری سزا دوں؟ ابھی تو ان کے گناہ چالو ہے، وہ جو گناہوں کی بنیاد ڈال کر گئے آج بھی وہ گناہ چالو ہے اور قیامت تک چالو رہیں گے۔ سینما تھیٹر چالو ہے، اس کا بنانے والا مر گیا۔ اللہ فرما رہے سب مل کر زور سے بولو اب اس کو زندہ کرنے کی ضرورت کون سے دن پڑے گی؟ قیامت کے دن۔ آج زندہ کرنا بیوقوفی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن زندہ کروں گا اور ان کو اپنی جنت میں، جو ایمان اور اعمال والے ہیں انہیں جنت میں داخل کروں گا، اور جو گنہگار ہیں اور اہل ایمان ہیں تو انہیں گناہوں کی سزا پا کر انہیں جنت میں اخیر میں لے لیا جائے۔ حدیث پاک یاد رکھو، فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا انشاءاللہ بولو وہ جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا۔